بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، آج ہم بات کریں گے ایک بڑے خوبصورت موضوع کے حوالے سے۔ یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور آنے والا مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ جب ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو اس میں ہر مسلمان کا دل، اس کا جسم اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ قربانی جہاں سنت ابراہیم ہے، وہیں پر ادائے محبوب بھی ہے۔ قربانی جو ہم کرتے ہیں، اللہ کریم جل شانہ نے اس کے متعلق قرآن میں کیا فرمایا؟ انا آتیناک الکوثر، یہ سورہ کوثر ہے جس کو میں نے تلاوت کیا۔ اگر آپ اس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت سارے معاملات سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اس کو تلاوت کرنے سے انسان کا ایمان، انسان کا عقیدہ، انسان کا جذبہ جو ہے وہ مضبوط رہتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عنایات کا ذکر ہے، ان عنایات کا ذکر ہے جو اللہ نے اپنے صرف خالصتاً محبوب پر فرمائی۔ انا آتیناک الکوثر، فرمایا محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ فصلی لربک وانحر، بس نماز پڑھیے اپنے رب کے واسطے اور قربانی کیجیے۔ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ انا شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ نماز اور اللہ کی راہ میں قربانی، یہ ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس کے کرنے سے انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے مالک، اپنے خالق کے قریب ہوتا ہے تو اللہ دائیں بائیں سے اس کے دشمنوں کو اس سے دور فرما دیتا ہے، کیونکہ جہاں پر دوست ہوتے ہیں وہاں دشمن نہیں ہوتے، اور جس انسان کا دوست اللہ بن جائے تو اس انسان کی شان، اس کی قدر و منزلت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو اللہ کریم نے ایک تو قربانی کو اپنے قرب خاص کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ اب قربانی ہم کرتے ہیں، اس میں جانور پسند کرتے ہیں، کوئی بکری، بکرا، دمبا، دمبی، بھیڑ اور گائے، بچڑا اور اس طرح کے جو جانور ہیں، اونٹ، اونٹنی ہو گئے، بھینس، بھینسا ہو گئے، یہ جانور پسند کیے جاتے ہیں۔ اگر بکرا قربان کیا تو اس کی عمر 1 سال ہونی ضروری ہے۔ بڑے جانور قربان کیے تو اس کی عمر کم و بیش 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ خوبصورت جانور ہو، ایسا خوبصورت جانور ہو جو اللہ کی راہ میں پسند آ جائے، جو آپ کو خود آپ دیکھیں اور آپ کی آنکھوں کو بھائے، آپ کی آنکھوں کو اچھا لگے، ایسا جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ اور اس جانور کی عظمت کیا ہوتی ہے، اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جانور کو پانی پلانے والا جب پانی پلاتا ہے محبت کے ساتھ اور یہ سوچ رکھ کے پلاتا ہے کہ اس جانور کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، قربان کیا جائے گا، پوری زندگی اللہ اس کو پیاس نہیں عطا فرماتا۔ جو قربانی کے جانور کو چارہ کھلاتا ہے، اس کو گھاس کھلاتا ہے، اس کی خوراک کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کبھی اس کو رزق کی کمی نہیں عطا فرماتا۔ اور قربانی کے جانور کو اگر محبت سے دیکھا اور اس کے جسم کے اوپر محبت سے آپ نے ہاتھ پھیر لیے تو جتنے جانور کے بال آپ کے ہاتھوں کے نیچے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اتنے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اللہ آپ کے اتنے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور قربانی کے جانور کو اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اللہ کریم جل شانہ اس دیکھنے کے عوض بھی آپ کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
یہ کتنا متبرک جانور ہے، ایک جانور جو اللہ کے نام پہ منسوب ہو گیا کہ اس جانور کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا جانا ہے، اللہ کی راہ میں اس کو پیش کیا جانا ہے۔ اس کی یہ عظمت ہوتی ہے کہ آپ ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ قربانی کے جانور کی یہ عظمت ہے جو چند روز پہلے نامینیٹ کیا گیا، نامزد ہوا کہ یہ قربانی کے لیے ہوگا، اللہ اس کو اتنی شان عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو بندہ مومن دن اور رات اللہ کی محبت میں اپنی گردن کو جھکا کے رکھتا ہے، اللہ اس بندے کی کیا شان بناتا ہوگا۔ تو قربانی کا جانور جو ہے اس کے متعلق آیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے کے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ قربانی کے جانور جو ہیں قیامت کے دن سینگھوں اور کھروں سمیت اپنے پورے جسم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور قربانی کرنے والوں کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کریں گے کہ یا اللہ انہوں نے مجھے تیری بارگاہ کے اندر خلوص نیت کے ساتھ قربان کیا، ان کا جو ارادہ تھا گوشت کھانے کا نہیں تھا، ریاکاری کا نہیں تھا، رزق حلال میں سے انہوں نے جس کمائی سے مجھے خریدا گیا اس کمائی کے اندر نہ سود کا پیسہ شامل تھا، نہ رشوت کا پیسہ شامل تھا، نہ کسی یتیم کا حق شامل تھا، نہ ملاوٹ کی کمائی اس میں شامل تھی، نہ جوئے والی کمائی اس میں شامل تھی، نہ کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ جو حاصل کیا جاتا ہے اس طرح کا پیسہ حاصل تھا۔ یا اللہ خالصتاً رزق حلال سے انہوں نے مجھے خریدا تیری راہ کے لیے اور تیری بارگاہ میں خلوص کے ساتھ پیش کر دیا۔ یا اللہ میں ان کا سفارش کرتا ہوں، مالک مہربانی فرما، ان کے گناہ معاف فرما۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ قربانی کے جانور انسان کے لیے، قربانی دینے والے کے لیے سواری ہوں گے اور اپنے قربانی کرنے والوں کو جنت میں اٹھا کر لے جائیں گے۔ یہ اس جانور کی شان ہوتی ہے۔ تو اب ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت بھی بنایا جاتا ہے، گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے 3 حصوں میں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اپنے عزیزوں کے لیے اور ایک حصہ غرباء کے لیے، مساکین کے لیے ہم اس میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز کا خیال رکھا جائے، جب قربانی کرتے ہیں تو اس میں ذخیرہ اندوزی نہیں، ذخیرہ اندوز اللہ کو، اللہ کے حبیب کو پسند نہیں ہے کہ جب مسلمان کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور ضرورت کے وقت میں کسی چیز کے وافر ہونے کے باوجود اس کو ذخیرہ کر لیا جائے اس نیت پر کہ میں بیچوں گا بعد میں تاکہ مجھے زیادہ منافع آئے، تو وہ رزق جو ہے وہ حرام ہوتا ہے، وہ حلال نہیں ہوتا۔ ایسے ہی قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو سٹاک کر لینا، سارا کا سارا جانور ذبح کیا اور اپنی ضرورت سے وافر مقدار میں آپ نے اس کو اپنے فریزر کے اندر بھر لیا، جمع کر لیا اس کو کہ پورے 6 مہینے اس کو کھاتے رہیں گے، اس سے کوفتے بنائیں گے، اس سے کباب بنائیں گے، اس کے تکے بنائیں گے، اس کی چانپیں ہم یہ کریں گے، اس کی ہم جناب مچھلیاں بنا کے اس کا یہ ڈش بنائیں گے۔ اگر محض اپنے ہی لیے آپ نے کیا تو وہ قربانی نہیں کہلاتی ہے، وہ قربانی نہیں کہلاتی، یقین جانیے وہ آپ کی قربانی نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کا کنبہ بڑا ہے، کنبہ بڑا ہے، آپ کا خاندان بڑا ہے، فیملی بڑی ہے، تو اس صورت میں آپ ایک جانور ذبح کرتے ہیں اور اس جانور کا گوشت ہی اتنی مقدار میں ہے کہ صرف آپ کی جو فیملی ہے اس کو ہی وہ سروائیو کر سکتا ہے، پورا کر سکتا ہے، تو پھر آپ رکھ سکتے ہیں جس میں 2 یا 3 وقت کا کھانا بن جائے۔ اگر آپ 6 مہینے تک رکھتے ہیں، کسی غریب کو نہیں دیتے ہیں، یتیم کو نہیں دیتے، عزیز و قربا رشتہ داروں کو نہیں دیتے، تو اس کو وہ آپ کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے، آپ کی قربانی نہیں ہوتی۔ اب یہاں تک تو ہم نے بات کی کہ قربانی کرنی چاہیے اور کیسا جانور ہو، اس کے گوشت کی تقسیم کیا ہو۔ قربانی ہے کیا اصل میں؟ کیا قربانی صرف جانور کو ذبح کر دینے کا نام ہے، گوشت کھانے کا نام ہے، یا گوشت بانٹنے کا نام ہے؟ نہیں، اے میرے مسلمان دوست احباب، قربانی ان چیزوں کا نام نہیں، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا،
کہ تمہارے جانور کا جو خون ہے وہ میرے تک نہیں پہنچتا، ولا دماؤہا، اس کا گوشت بھی نہیں پہنچتا، ولیکن ینالہ التقویٰ، ہاں تمہارا تقویٰ پہنچ جاتا ہے، تمہاری پرہیزگاری، تمہاری نیت یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ تو صرف جانور قربان کر دینا قربانی نہیں، اصل قربانی ہے آپ کا خواہشات نفس کو قربان کرنا۔ آپ کی جو خواہش پیدا ہوتی ہے اندر، دل کے اندر، جسم کے اندر، وجود کے اندر، ان خواہشات کو ذبح کر دینے کا نام ہی اصل قربانی ہے۔ اب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام کے جد ہیں، یعنی دادا ہیں۔ بہت سارے انبیاء، 40,000 سے زائد اللہ کے نبی آپ کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے کہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں قربانی کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھتے ہیں اور 500 اونٹ ذبح فرما دیتے ہیں۔ پھر رات ہوتی ہے تو پھر خواب آتا ہے کہ عمل تو بہت اچھا کیا تھا لیکن اللہ کی راہ میں پھر قربانی کیجئے۔ صبح اٹھتے ہیں آپ، پھر گائے، بکریاں، مختلف 500 جانور یہ ذبح فرما دیتے ہیں۔ پھر جب رات کو سوتے ہیں تو پھر خواب آتا ہے، نہیں آپ نے عمل بہت اچھا کیا ہے، بہت اچھا عمل کیا ہے، لیکن آپ اللہ کی راہ میں اس چیز کو قربان کریں جو سب سے زیادہ عزیز ہے آپ کو، جو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں تو آپ جب نگاہ دوڑاتے ہیں تو آپ دل کے اندر اس بات کو ٹھان لیتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ اب دیکھیے یہ اللہ کے نبی کا خواب ہے، مجھے اور آپ کو خواب آ جائے تو اس کی تعبیر اگر ہماری طبیعت کے مخالفت میں ہو تو اس کا کیا ہے کہ ہم صدقہ دے دیں، اپنی حیثیت استطاعت کے مطابق صدقہ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ اس مخالف سمت میں جو حالات جانے والے ہوتے ہیں اللہ ان سے محفوظ فرما لیتا ہے، بہت ساری آفات سے، بلیات سے اللہ محفوظ کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز کی وضاحت بھی کرتا چلوں، جو ہم صدقہ وغیرہ دیتے ہیں، صدقے کا اصل مقصد کیا ہے؟ صدقے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے کسی ضرورت مند مسلمان کی ضرورت کو پورا کر دے، اس چیز کا نام صدقہ ہے۔ صدقے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دالیں، انڈے، گوشت اس طرح کی چیزیں لے کر سڑکوں پر، گلیوں پر، چوراہوں میں، قبرستانوں میں ڈال دیں، یا آپ چھتوں کے اوپر گوشت کو ڈال دیں کووں کے لیے، چیلوں کے لیے۔ وہ خیرات ہوتی ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور انسان کا صدقہ انسان کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہے، آپ اب صدقہ نکالنا چاہتے ہیں، کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دیں، اس کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب مسلمان کسی مسلمان کی ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی 1,00,000 ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے۔ یہ صدقے کی اصل شکل ہے کہ آپ کسی کی ضرورت کو پورا کریں، اللہ کی مخلوق کی ضرورت کو پورا کریں، اللہ آپ کی ضرورت کو پورا فرما دے گا۔ جب آپ کسی کی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کی بجائے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ جو صدقہ دینے کا یہ صحیح انداز ہے کہ آپ کسی ضرورت مند مسلمان کو جا کر خاموشی کے ساتھ اور اچھے انداز میں اس کی ضرورت کو پورا کر دیں، یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ تو ہمیں جو خواب آتا ہے اگر اس میں تعبیر ہماری طبیعت کی مخالفت میں ہو تو ہم اس کا صدقہ نکال کے اس کو دور کر دیا جاتا ہے، کیونکہ الصدقۃ رد البلا، صدقہ بلاؤں کو دور کرنے والا ہے۔ تو ہمارے خواب کی تعبیر اس انداز میں ہوتی ہے، جبکہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی الہی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، وہ محض خواب نہیں ہوتا۔ اللہ بتاتا ہے کہ امتی کا اور نبی کا خواب جب ایک برابر نہیں ہو سکتا تو پھر امتی اور نبی کا عمل کیسے ایک برابر ہو سکتا ہے؟ جب امتی اور نبی کا خواب ایک جیسا نہیں ہو سکتا تو امتی اور نبی کا درجہ کیسے ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جو خواب دیکھیں، کسی میں کائنات کے کسی فرد کا خواب ان کے خواب کی مثل نہیں ہو سکتا، تو میں اور آپ یہ دنیا کے اندر کوئی بھی بڑے سے بڑا مجتہد ہو، کوئی بڑا عالم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، وہ صاحب
کتاب، صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے کسی بھی اوصاف کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو محض ایک باطل دعوے ہوتے ہیں، اور اپنے اعمال کو برباد کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان کہہ دے کہ امتی کے عمل جو ہے نبی کے بسا اوقات نبی کے برابر ہو جائیں، یا میرے عمل اتنے زیادہ ہیں کہ میں سب سے اونچا ہو گیا ہوں۔ یہ انسان کو گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اللہ نے خواب میں حکم فرمایا کہ پیاری چیز کو ذبح کریں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے ملک سے چلتے ہیں، مکہ المکرمہ کی وادی میں آتے ہیں، اور انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان اپنی اولاد سے بہت محبت کرتا ہے، انسان اپنی اولاد سے بہت پیار کرتا ہے۔ کبھی اس کی اولاد کو کانٹا چبھے تو بندے کو برداشت نہیں ہوتا، اولاد کی تکلیف انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ انسان کے نفس کے اندر یہ محبت جو ہے ودیت کر دی گئی ہے، داخل کر دی گئی ہے۔ لیکن اب اللہ کا حکم تھا کہ آپ اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، تو آپ نے اپنی اس خواہش نفس کو ذبح کیا۔ مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کو تیار کر دو، میرے بیٹے اسماعیل کو تیار کر دو۔ آپ نے اپنے بیٹے کو نہلایا دھلایا، صاف ستھرا کیا، اچھا لباس پہنا دیا، اور سرما آنکھوں میں لگا دیا، تیل لگا دیا، بالوں میں خوشبو لگا دی۔ تو جب چلنے لگے تو آپ نے فرمایا معلوم ہے کدھر لے کے جا رہا ہوں؟ عرض کیا آپ بابا ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ کو بہتر خبر ہے کہ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج بہت اعلیٰ کی دعوت میں لے کے جا رہا ہوں، اتنی اعلیٰ کی دعوت میں، اتنی اعلیٰ کی دعوت میں کہ کسی کو ایسی دعوت میسر نہیں ہے۔ جو سب سے بڑے میرے دوست ہیں، سب سے بڑے میرے دوست ہیں، خلیل ہوں جن کا، میں آج ان کی دعوت پہ اپنے بیٹے کو لے کے جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جب لے کے چلتے ہیں، اماں ہاجرہ خوشی سے اپنے بیٹے کو رخصت فرماتی ہیں۔ اب آپ جب مکہ سے چلے مینا کی جانب، راستے میں 3 مقام ایسے آتے ہیں، 3 جگہیں ایسی آتی ہیں کہ شیطان نے دیکھا کہ آج قدرت ایک عجیب نظارہ کرے گی، ایک عجیب مثال قائم ہو جائے گی کہ جس حضرت انسان کی میں نے مخالفت کی تھی، آج وہی حضرت انسان اپنی قیمتی چیز کو بھی ذبح کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ آج اللہ کی راہ میں یہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو جب اچھی خواہش کی تکمیل انسان کرنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے نا، کسی بھی اچھے کام کے لیے، تو شیطان اس کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتا ہے۔ شیطان اس کو ہمیشہ روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کرنا ہو، شیطان منع کرتا ہے نہیں خرچ نہیں کرو، خرچ کرو گے تو مال کم ہو جائے گا۔ جیسے زکوٰۃ نکالنی ہو، شیطان اس میں رکھنا ڈالتا ہے کہ زکوٰۃ نہ نکالو گے تو مال کم ہو جائے گا۔ صدقہ دینا ہو تو شیطان کہتا ہے کسی کمزور چیز کا دے دو۔ کسی غریب کی مدد کرنی ہو تو شیطان اندر وسوسہ ڈالتا ہے، ایسی چیز دو جو تمہارے اندر سے رف ہو چکی ہو، تم نے جس کو ختم کر دیا ہو، تمہاری پسندیدگی کی چیز نہ، اس کو دے دو۔ ایسی رائے خدا میں اب قربانی آئے گی، جانور ذبح کریں گے تو خواہش کیا ہوتی ہے کہ جو کم سے کم قیمت والا ہو، چاہے ماڑے سے ماڑا جانور ہی کیوں نہ ہو، ہم یہ جانور لے جاتے ہیں اور اس کو ذبح کر دیتے ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں جو ہے یہ اجتماعی قربانیوں کا جو نظام ہے، اس میں کئی ایسے مقامات ہیں جب مدارس کے مقامات ہی کیوں نہیں ہیں، کئی ایسی سیاسی اور سماجی تنظیمیں ہیں جو اہتمام کرتی ہیں اور ایسے جانور قربانی پہ لے کے آتی ہیں جو بالکل کمزور اور نحیف ہوتے ہیں، قربانی کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ حکم کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایسی چیز کو پیش کرو جو سب سے اعلیٰ تمہیں دکھائی دے، سب سے حسین اور خوبصورت ہو، جیسے وہ تمہیں عطا فرماتا ہے، خوبصورت نعمتیں عطا کرتا ہے، تم بھی خوبصورت نعمت اس کی بارگاہ میں پیش کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اب اپنے بیٹے کو لے کے مینا کے میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں 3 مقام ایسے آتے ہیں جہاں پر شیطان آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورغلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، کہتا ہے شیطان، اے اللہ کے نبی، محض خواب دیکھ کر آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
آپ نے فرمایا شیطان تو آ گیا میرے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا، تمہیں خبر نہیں کہ اللہ کے نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، رب کا حکم ہوتا ہے۔ شیطان نے دیکھا کہ یہاں بس نہیں چل رہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ اے اسماعیل، آپ کو خبر ہے کہ آپ کی 7 سال کی عمر ہے، فلما بلغ اشدہ واستوى عیناہ، فرمایا کہ جب وہ جوانی کی مدت کو پہنچے، یعنی قوت کو جب پکڑا انہوں نے، پھر اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا کہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پاس شیطان پہنچتا ہے، اے اسماعیل آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا باپ آپ کو کدھر لے کے جا رہا ہے؟ فرمایا ہاں، میرے والد نے کہا ہے کہ اپنے دوست کی دعوت پہ لے کے جا رہا ہو۔ شیطان نے کہا نہیں، دوست کی دعوت پہ نہیں، انہوں نے خواب دیکھا ہے اور خواب کی تکمیل کے لیے آپ کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بھلا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو شیطان نے کہا نہیں، وہ ذبح نہیں کر سکتا، مگر اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، اس کے اندر سے نکلا، اس کے منہ سے نکلا، اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یہ تو میری ایک زندگی ہے، میرا مالک حکم دے تو 1000 زندگی بھی اسماعیل کی ہو تو رب کی راہ میں قربان کرتا جاتا، 1000 زندگی بھی ہو، میرے رب نے اگر میرے جسم کو پسند کر لیا تو اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے، اس سے بڑی اور کیا رحمت ہو سکتی ہے اس کی۔ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کینکر اٹھایا اور شیطان کو مارے، 7 کینکر مارے، ابراہیم علیہ السلام نے 7 مارے، اسماعیل علیہ السلام نے 7 مارے۔ پھر شیطان جناب اماں ہاجرہ کے پاس جاتا ہے، اماں ہاجرہ کے پاس جاتا ہے اور جا کے ان سے کہتا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا خامد آپ کے بیٹے کو کہاں لے کے گیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا خامد اپنے بیٹے کو دعوت پہ لے کے گئے ہیں، دعوت پہ، اور اپنے دوست کے دعوت پہ، بڑے دوست کے دعوت پہ۔ شیطان نے کہا نہیں، وہ دعوت پہ نہیں لے کے گئے، بلکہ محض خواب دیکھا انہوں نے، اور خواب کی تعبیر کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو اماں ہاجرہ فرماتی ہیں کہ بھلا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ نہیں، لیکن یہ اللہ کا حکم جو ہوا۔ تو اماں ہاجرہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کی جگہ اگر رب مجھے 1000 اسماعیل بھی عطا فرما دے تو میں ایک ایک کر کے اس مالک کی بارگاہ میں قربان کر دوں۔ اس نے پھر ورگلانے کی کوشش کی تو اماں ہاجرہ نے کینکر اٹھائے اور شیطان کو 7 کینکر لگائے، شیطان بھاگ گیا، اس کا بس نہ چلا۔ تو اللہ کریم نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے جتنے بھی عازمین حجاج ہیں، جتنے بھی حج کرنے کے لیے جائیں گے، خوش نصیب لوگ، حج کا زمانہ بھی قریب آ رہا ہے، دعا کیجیے اللہ کریم پھر حرم کے رونقیں دوبارہ فرما دے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، اپنے گھر کے دروازے کھول دے مسلمانوں کے لیے، پھر مسلمان جوک در جوک حج کریں، اور جو حج کر رہے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ سنت کو زندہ فرما دیا کہ اب جتنے مسلمان حج کریں گے وہ شیطان کو مینا کے اندر 7 کینکریاں لگائیں گے۔ 3 سٹیپ پر شیطان نے ورغلایا اور 3 سٹیپ پر اللہ نے شیطان کے وہاں پر بنا دیے۔ بظاہر تو ایک پلر محسوس ہوتے ہیں کہ پلر ہیں، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب حاجی اس پلر کو کینکر لگاتا ہے، چنے کے برابر کینکر ہوتا ہے، جب لگتا ہے تو میں اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اگر اہل دنیا سن لے اس کی چیخ و پکار کی آواز تو اس آواز سے ہی مر جائے ساری دنیا، اتنی اذیت شیطان کو پہنچتی ہے۔ شیطان ویسے اس دن بڑا دکھی ہوتا ہے، چونکہ حج کے دن میں جب مسلمان احرام کے کپڑے پہن کر، وہ 2 چادریں پہن کر، کفن کی چادریں پہن کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کھلے میدانوں میں دوڑتے بھاگتے ہیں، گرمی دیکھتے ہیں، نہ سردی، نہ طوفان، نہ بارش، نہ آندھی، نہ اولے، اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہیں، تو پاک نبی فرماتے ہیں شیطان جنگل و بیابان میں نکل جاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اس کی ذریت پوچھتی ہے کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں کہ آج عرفہ کا دن ہے اور آج میری ساری زندگی کی کمائی برباد ہو گئی، جن لوگوں کو میں نے 70 سال تک، 80 سال تک، 90 سال تک، 50 سال تک ورغلاتا رہا ہوں، آج ایک لمحے میں مالک نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔
اور وہ سارے لوگ جنتی ہو گئے۔ تو جتنے حجاج کرام میدان عرفات سے ہو کے مزدلفہ میں رات کو گزارتے ہیں، مزدلفہ رات گزارنے کے بعد جب مینا میں واپس آتے ہیں حاجی، تو ان پر یہ لازم قرار ہے کہ وہ آتے ہی شیطان کو کینکر لگاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ادا کو پورا کرتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی ادا کو پورا کرتے ہیں، اماں ہاجرہ کی ادا کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد ان لوگوں پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ ان پر خوش ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر شیطان کو کینکر لگائے، شیطان بھاگ گیا۔ مینا کے میدان میں یہ مقام موجود ہے وہاں پر، تو اسی میدان میں ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑی کے اوپر اپنے بیٹے اسماعیل کو لے گئے۔ تو میں بیٹے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کیوں لے کے آیا ہوں؟ عرض کی بابا آپ کو معلوم، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو بہتر خبر۔ فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی سب سے قیمتی اور پسندیدہ اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کر دو، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا کہ انسان اس وقت تک نیکی کو حاصل نہیں کر سکتا، نہیں پا سکتا نیکی، جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دے۔ تو ویسٹ شدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کی جائیں تو پسندیدہ، قابل قبول، وہ قابل قبول ہوتی ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اگر اسی پر بات کرنی شروع کر دی جائے تو بہت طویل موضوع ہو جائے گا، لیکن ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے جب خواہش کا اظہار کیا، کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے، تو اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں بابا آپ مجھے لٹائیں، میرے گردن پر چھری پھیریں، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں پائیں گے، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ باندھنا چاہے، پاؤں باندھنا چاہے کہ کہیں لغزش نہ ہو جائے، سرزنش نہ ہو جائے، کہیں پاؤں میں حرکت پیدا نہ ہو، ہاتھوں میں حرکت پیدا نہ ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں بابا جان باندھا ان کو جاتا ہے جو بھاگنے والے ہوتے ہیں، میں تو خود اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، میں تو خود اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو جب لٹایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی بابا میرے ایک خواہش ہے۔ بیٹے کیا خواہش ہے؟ عرض کی آپ اپنی آنکھوں پر کپڑا باندھ لیں، کوئی پٹی باندھ لیں۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی میں اس لیے کہ کہیں محبت پدری بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے آپ کے اندر غالب نہ آ جائے اور اس مالک کے حکم کی تکمیل میں تاخیر نہ ہو جائے۔ یہ جذبہ، یہ اس کو قربانی کہتے ہیں کہ اپنی انا، اپنی نفس، اپنی خواہش کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ بظاہر جسم قربان ہو رہا ہوتا ہے لیکن اصل میں انسانی خواہش قربان ہوتی ہے۔ آپ جب جانور کے اپنا گلے پر چھری پھیر رہے ہوں تو آپ اپنے اندر دیکھیں کہ میری خواہشات نفس کیا ہے؟ گناہوں کی طرف جانا، میں نے اس کو ذبح کرنا ہے۔ میری خواہشات نفس کیا ہے؟ گمراہی کی طرف بڑھنا، میں نے آج اس کو ذبح کر دیا، میں گمراہی کی طرف نہیں بڑھوں گا۔ خواہشات نفس کیا ہے؟ مال کو بڑھانے کے لیے حرام اور حلال کی تمیز کو بھول جانا، لیکن اس دن جانور کے گردن پر چھری پھیرتے ہوئے انسان عہد کر لے کہ مالک میں تجھ سے عہد کرتا ہوں آج کے بعد میں حرام کے قریب نہیں جاؤں گا، آج کے بعد میں کسی حرام کے قریب نہیں جاؤں گا، گناہ کی وادی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ جب آپ نے قربانی کرتے ہوئے یہ جذبہ اپنے اندر رکھ لیا تو جان لیجئے آپ کی قربانی قبول ہو گئی۔ ایسے ہی نمازی اگر چاہتا ہے نا کہ میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی، 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب نماز 5 وقتیہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے ہم غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ناپ تول میں کمی بھی کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، جھوٹی گواہیاں بھی دیتے ہیں، سود کا کاروبار بھی کرتے ہیں، ہم رشوت بھی لے رہے ہوتے ہیں، جوا بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی عزتیں بھی سر بازار نیلام کر رہے ہوتے ہیں، تو یقین جانیے ایسی نماز نہیں ہوتی ہے، وہ نماز ٹکرے ہوتی ہیں، ٹھونگیں ہوتی ہیں۔ نماز کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ کہ جب آپ کا دل گناہوں سے دور ہونا شروع ہو جائے
آپ کے دل میں گناہوں کے لیے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے، سمجھو کہ آپ کے سجدے قبول ہو چکے ہیں۔ آپ کے سجدے ایسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا، اب اللہ کے حکم سے چھری پھیر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے، مگر چھری پھیرتے ہیں اور چھری چلتی نہیں ہے۔ پھر دوسری مرتبہ آپ اس کو پتھر کے اوپر تیز کرتے ہیں، پھر چھری چلاتے ہیں، چھری نہیں چلتی ہے، ذبح نہیں کرتی۔ پھر تیسری مرتبہ آپ جذبات میں آ گئے، جلال میں آ گئے، آپ نے پتھر پر جب چھری ماری تو پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو پھر آپ نے اس چھری کو چلانا جب چاہا تو چھری سے پوچھا تم چلتی کیوں نہیں ہو؟ چھری عرض کرتی ہے سونا، آپ ایک مرتبہ حکم دیتے ہیں کہ چل، رب 70 مرتبہ کہتا ہے چلنا نہیں ہے۔ آپ کاٹنے کا حکم دیتے ہیں، اللہ کاٹنے سے بچانے کا حکم دیتا ہے، میرے اسماعیل کو کاٹنا نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں تو میرے رب کے حکم کی تکمیل میں تاخیر کا سبب بن رہی ہے۔ پھر جب تیسری مرتبہ آپ نے چھری سے کاٹنا چاہا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل، مجھے ابراہیم کی ادا بڑی پسند آئی ہے، میرے ابراہیم نے حق دوستی ادا کر دیا ہے، خلیل ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور سب سے انسان کو عزیز چیز کیا ہے؟ اولاد ہے نا، اولاد سب سے عزیز ہے، اس کی قربانی کیا، اس کو کانٹا بھی چھپ جائے تو بندہ تڑپ اٹھتا ہے، اور اللہ نے قربانی مانگی ہے تو اولاد کی مانگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب تیسری مرتبہ چھری چلانا چاہے، رب نے جبرائیل سے فرمایا جبرائیل جلدی کر، میرے یار نے پیچھے نہیں ہٹنا، میرے دوست نے پیچھے، دوست بنتے ہی وہی ہیں جو اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے قدم کو بڑھا دیں تو پھر پیچھے کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتے ہیں۔ فرمایا جبریل جلدی کر، جنت سے ایک جانور لے۔ جنت سے جبریل آئے، جنت سے جانور لیا، جانور لے کے زمین پر پہنچے، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا، جانور کو لٹا دیا۔ جب چھری پھیری تو چھری چل گئی، ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے۔ جب چھری چلا چکے تو اپنی آنکھوں کو جب آپ نے کھولا، کیا دیکھتے ہیں کہ خوبصورت مینڈھا ذبح ہو چکا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جبرائیل کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ بھائی اسماعیل یہ کیا معاملہ ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ نے رب کے حکم کی تکمیل کے لیے اتنی بڑی چیز کو پیش کر دیا۔ رب فرماتے ابراہیم مجھے آپ کی ادا پسند آئی ہے اور آپ کی اس ادا کو ختم نہیں ہونے دوں گا قیامت تک۔ آپ خلیل ہیں تو قیامت تک میرے حبیب کی امت اس کو ادا کرتی رہے گی، میرے حبیب کی امت اس قربانی کی اس سنت کو ادا کرتی رہے گی۔ تو یہ تحفہ پھر اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی کرتے تو آج کون ہوتا، آج کے دور میں کون ہوتا جو اپنے بیٹے کو لٹا کر ذبح کرتا؟ جب بیٹا ذبح کرواتا اپنے آپ کو؟ نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، میں نے جبر والا دین نہیں دیا، سختی والا دین نہیں دیا، نرمی، محبت، اخوت، پیار والا دین دیا ہے۔ اتنی پیار والا دین ہے کہ دو مسلمان ایک دوسرے سے ملے، محض اس لیے ملاقات کی کہ میں بھی مسلمان ہوں یہ بھی مسلمان ہے، اور مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، رب تعالیٰ دونوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا خوبصورت ہمیں دین عطا فرمایا۔ تو آج کے دور کے اندر مسکراہٹ بھی ہمیں مہنگی ہو چکی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو بڑے عجیب نظروں سے، تعصبانہ نظروں سے، حسد اور بغض کی نظروں سے، کینہ کی نظروں سے، اور کوشش ہوتی ہے کہ اس کا مرتبہ، اس کا مقام چھین لیا جائے۔ تو دوستاں، قربانی اس چیز کا نام ہے کہ اپنی خواہشات نفس کو آپ ذبح کرتے ہیں، اندر جو خواہش پیدا ہو اس کو ذبح کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے اندر نیکی کی کوئی بھی خواہش پیدا ہوئی اور آپ کے کسی مسلمان دوست نے کہا جی میں اس نیکی کو میں کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو آگے کر دیتے ہیں، کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں۔ جب آپ کہتے ہیں آپ کر لیں، اللہ اس کو بھی جتنا ثواب دیتا ہے اتنا ہی ثواب آپ کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ عموماً ان معاملات میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، مساجد کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، اذان کے اوپر جھگڑے، اقامت کے اوپر جھگڑے، اس طرح کے معاملات میں جھگڑے۔ اگر آپ کے اندر خواہش ہے کہ میں یہ عمل کروں اور دوسرے مسلمان نے اس کا اظہار کر دیا کہ میں بھی کرنا چاہتا ہوں،
آپ نے اپنی خواہش کو ضبط کر کے دوسرے کو موقع دے دیا تو آپ کو گویا 2 گنا زیادہ ثواب عطا ہوتا ہے، 2 گنا زیادہ۔ تو اس لیے قربانی محض جانور کے ذبح کرنے یا گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی جو ہے وہ اپنے اندر کی خواہش کو ذبح کرنے کا نام ہے۔ وہ خواہش جو آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے، جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں